السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی اگر سامنے آئے گا تو زیادہ مناسب ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے رب، اپنے خالق اور اپنے مالک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک طویل عرصے کے بعد ہمیں یہ مجلس نصیب کی ہے۔ تقریباً 1 سال ہو چکا کہ اس سے بھی شاید کچھ زیادہ کہ یہ دروس کا سلسلہ رک چکا تھا، لیکن آج 1 سال کے بعد ہم پھر مرکز جالیات میں خبیب بریدہ میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں ہمارے اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم پھر اکٹھے ہو کے اللہ کے دین کو سیکھیں اور سکھائیں۔ اس پر ہم سب سے پہلے اپنے اللہ، اپنے رب، اپنے مالک کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مکتب جالیات اس کے انتظامیہ کے جتنے بھی افراد ہیں ان تمام کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی بھی کی اور ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ پھر اس کے بعد آپ بھائیوں کا شکریہ ہے کہ آپ بھائی اس پروگرام کے لیے آپ کو دعوت دی گئی اور آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان محنتوں اور ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہر فتنے اور ہر شر سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، اور ہر مسلمان کو بچائے۔ یہ جو علمی پروگرام شروع کیا گیا ہے، اس کے جو ابتدائی مضامین ہیں، اس کا پہلا مضمون عقیدے کے حوالے سے اصول ثلاثہ، وہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے۔ اس کتاب کو ہم نے آج ہم نے ابتدا کرنی ہے، اس کتاب کو شروع کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کل بھی درس ہے، پرسوں بھی، اور وہ سبجیکٹ عمدۃ الاحکام یعنی حدیث کے موضوع پر ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مضمون جو ہے جسے انشاءاللہ شیخ طیب صاحب جمعرات کو پڑھائیں گے، نخبۃ الفکر، وہ بھی حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے شیخ طیب صاحب، اس کا جو بھی پروگرام ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے، اس کو شیخ صاحب چلائیں گے۔ اور میرے ذمہ یہ 2 سبجیکٹ لگے ہیں، اصول ثلاثہ اور دوسرا عمدۃ الاحکام۔ تو یہ 3 دن انشاءاللہ یوم الاثنین، ثلاثہ و اربعاء، سوموار، منگل اور بدھ، یہ 3 دن انشاءاللہ میری حاضری ہوگی، اور جمعرات کو شیخ طیب صاحب کی۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں اپنے اللہ کے نام سے، اس سے مدد مانگتے ہوئے، اس کی رحمت کا سوال کرتے ہوئے، اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہ وہ ہمیں اس کام کے لیے اخلاص دے، اور اللہ تعالیٰ سے قبول بھی کر لے۔ یہ اصول ثلاثہ عقیدہ توحید کی کتاب، 3 اہم اصول اس میں بیان کیے گئے ہیں، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔
ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ اس زمین پر رہتے ہوئے، اس آسمان تلے زندگی بسر کرتے ہوئے، اس کے نالج میں، اس کے علم میں، اس کے دل اور دماغ میں یہ بات ہو کہ اس کو جس نے پیدا کیا ہے، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا مالک ہے، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، اس کی معرفت، اس کی ذات کے بارے میں علم ہمیں پتہ تو ہو ہمارے اللہ کی معرفت کیا ہے۔ جب معرفت الہی حاصل ہو جائے تو پھر بندہ کبھی بھی شرک نہیں کرے گا، اور جب وہ معرفت ہی نہ ہو تو پھر عقیدے کی خرابی ہوتی ہے، پھر بندہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا خوفناک شرک اور ایسی عقیدے کی خرابی کہ دیکھ کے بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہمارے انڈیا کے جو بھائی بیٹھے ہیں یہ جانتے ہوں گے کہ انڈیا میں ایک مندر ہے، اور اس مندر میں چوہوں کی پوجا کی جاتی ہے، چوہوں کی۔ لوگ وہاں پر پڑھے لکھے لوگ، اسکول یونیورسٹی اور کالجز کے پڑھے ہوئے لوگ چوہوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں، چوہوں کے سامنے۔ اور میں نے تو ایک دیکھا، وہ یوٹیوب پر کلپ میں نے دیکھا، ایک بندہ تو لیٹا ہوا ہے چوہوں کے سامنے، یوں ہاتھ کر کے لیٹا ہوا ہے، اور چوہے اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر پر بھی چڑھے ہوئے ہیں، اس کے جسم پر بھی چڑھے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے آرام سے ان کے سامنے لیٹا ہوا ہے۔ کتنی بے وقوفی اور حماقت والی بات ہے یار! چوہا تیرا خدا ہے جو تیرے اوپر چڑھا ہوا ہے، وہ نجس اور وہ حقیر سا جانور جسے مارنے کا حکم ہے ہماری شریعت میں، تو اس لائق نہیں ہے کہ اس کی قدر کی جائے۔ اس کو تو یہاں تک حکم ہے کہ کہیں تمہیں حرم میں بھی ملے تو اس کو مار دو، آپ اس کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو یہ رب کائنات کا مسلمانوں تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کو یہ سمجھ دی ہے کہ تمہارا خالق، مالک اور تمہارا معبود اللہ ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ہم اگر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ ہم جھکتے ہیں، اور جب یہ پیشانی زمین پر لگ جاتی ہے تو کس کے سامنے؟ اور زبان پر کیا ہوتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ میں تو اس کے سامنے جھکا ہوں جو پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، میرا رب ہے اور سب سے بلند ہے۔ ہم سجدے میں پڑھ کے پڑھتے تو ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، لیکن معنی بھی اس کا ہمارا ذہن میں ہو نا، میں سجدے میں پڑھ کے پڑھ رہا ہوں تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ میں تیرے سامنے جھکا ہوں، اس ہستی کے سامنے جھکا ہوں جو پاک ہے ہر نقص سے، جس میں کوئی نقص نہیں۔ ربی، پھر وہ میرا رب ہے۔ پھر رب بھی کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ الاعلی۔ یہی تو معرفت ہے، یہ ہے معرفت۔ اعلی، سب سے بلند، کوئی اس سے اوپر نہیں ہے۔ سب سے اونچا اور سب سے بلند ہمارا اللہ۔ تو یہ علم ہونا، معرفت الہی، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہر مسلمان یہ معرفت نہیں رکھتا، ہر مسلمان کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ اگر یہ علم ہوتا تو کوئی انسانوں کو اپنا داتا کہتا؟ اگر یہ علم ہوتا تو کوئی انسان کسی غیر اللہ کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا کہتا؟ اگر یہ علم ہوتا تو کوئی انسان کسی غیر اللہ کے سامنے جھکتا؟ وہ بھی ایک وہ انسان جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، مسلمان ہونے کا بھی اس کا دعویٰ ہے، اور وہ جھک رہا کہاں ہے؟ درباروں پہ، مزاروں پہ، قبروں پہ، درختوں کے سامنے،
غیر اللہ کے سامنے، اور دعویٰ اسلام کا ہے، اور حالت کیا ہے؟ جانوروں کے سامنے بھی جھکتا ہے، کتوں بلوں کے سامنے بھی جھکتا ہے، درختوں کے سامنے جھکتا ہے۔ ہمارے کراچی میں ایک ہے وہ جگہ، مگرمچھ کے سامنے جھکتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا صفات بیان کر دیتے ہیں غیر اللہ کے اندر۔ رافضی ایک فرقہ ہے، آپ جانتے ہوں گے رافضیوں کو، اہل تشیع میں ایک نصیری گروہ ہے۔ آپ کبھی ان کی کلپ سنیں، آپ وہ خون کھولنے لگتا ہے اور ایک خوف طاری ہو جاتا ہے کہ قرآن نے تو یہ کہا تھا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ جب عیسائیوں نے یہ کہہ دیا کہ بھی اللہ کا بیٹا ہے، تو اس قول کی وجہ سے قریب ہے کہیں آسمان نہ پھٹ جائے، کہ زمین نہ پھٹ جائے، اور کہیں پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ نہ ہو جائیں اس قول کی وجہ سے۔ یہ اتنی خوفناک بات ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، یہ اتنی خوفناک بات ہے کہ اس بات کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام ہی درم برم ہو جائے۔ لیکن کوئی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ اللہ کی مشکلیں بھی علی دور کرتا ہے، معاذ اللہ، کس کی مشکلیں؟ استغفر اللہ، یہ کتنی خوفناک بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اسٹیج پر۔ آپ اگر کبھی ان کے کلپ سنیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور دعویٰ کیا ہوتا ہے ان کا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن ایسی باتیں، ایسی خوفناک باتیں، تو ایسی خوفناک باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ علم نہیں ہے۔ لہذا یہ علم معرفت الہی اصول ثلاثہ میں یہ پہلی بات، پہلی چیز ہے کہ یہ علم ہونا، اپنے رب کی معرفت، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جب آپ کو یہ علم ہو جائے گا تو الحمدللہ آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی، آپ کا عقیدہ درست رہے گا، آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے۔ اور یہی تربیت میری، میرے گھر والوں کی، میرے بچوں کی، ہم سب کی یہ تربیت ہو جائے۔ آپ یہاں ہیں نا سعودی عرب میں، تو سعودی عرب میں الحمدللہ کیونکہ یہاں کا نظام ہی کچھ ایسا ہے، یہاں کے اسکول کالجز کی تعلیم ہی کچھ ایسی ہے کہ ان کے بچے کو جو اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں، ان کے بچے کو اللہ کے فضل سے اس چیز کا علم جو ہے ان کے پاس موجود ہے۔ توحید کا خاص کر معاملہ بڑے اسٹرانگ ہیں اس معاملے میں۔ کمیاں کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، وہ سب کے اندر، لیکن غلطیوں سے پاک اگر اللہ نے رکھا ہے تو انبیاء کو۔ نبی کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں، ہر ایک گناہ گار ہے۔ گناہ صحابہ کے دور میں بھی ہوئے ہیں، تابعین کے دور میں بھی ہوئے ہیں، آج تک ہو رہے ہیں، تو گناہ ہیں، لیکن توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اچھا آپ پاکستان چلے جائیں، ہندوستان چلے جائیں، بنگلہ دیش چلے جائیں، باقی اور بھی ممالک میں چلے جائیں، تو آپ کو شرکیہ چیزیں ملیں گی، کوئی تعویذ پہنے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کچھ جناب چیزیں انہوں نے چڑھائی ہوئی ہیں، امام زامن باندھے ہوئے ہیں، بچی کی ولادت ہو جائے تو باہر جناب وہ درختوں کے پتے باندھے ہوئے ہیں، گاڑی لے لی ہے تو اس کے آگے جناب جوتے باندھے ہوئے ہیں، بلڈنگ بن گئی ہے تو اس کے اوپر ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے، کیا کچھ نہیں ہے، اور بھی کئی خرافات ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں، میں پاکستان میں جب بھی کبھی کوئی پروگرام ہو، درس ہو، تو ہم وہاں پر ایک بات کہتے ہیں یار یعنی ہمیں 15-20 سال ہو گئے یہاں پر، 20 سالوں میں کبھی کسی سعودی کے بچے یا بڑے کے گلے میں آج تک ہم نے کوئی تعویذ نہیں دیکھا، آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو کبھی بھی نہیں، کسی بچے کے گلے میں
تعویذ نہیں ہوگا. کسی بڑے مرد یا اسی طرح خواتین ان کے گلوں میں تعویذ نہیں. ان کا توکل ہے تو کس ذات پر ہے؟ اللہ پر. ان کی معرفت ہے نا انہیں یہ کہ بھی مجھے اگر کوئی مشکل آ گئی تو ان مشکلوں سے اگر نکالنا ہے تو کس نے نکالنا ہے؟ اللہ نے نکالنا ہے. میری بھوک ہے تو اس کو کس نے مٹانا ہے؟ اللہ نے مٹانا ہے. پیاس ہے تو کس نے مٹانا ہے؟ اللہ نے مٹانا ہے. پھر ان کو جو اذکار سکھائے جاتے ہیں الحمدللہ اسکولوں میں شروع سے یہ اذکار سکھا دیے جاتے ہیں صبح و شام کے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس طرح کے اذکار ان کو پڑھا دیے جاتے ہیں. تو وہ عقیدہ کا جو معاملہ ہے ان کا بڑا بہترین ہے ان کا. اور ہمارے وہاں تو چونکہ عقیدے کی سمجھ نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، معرفت الہی نہیں ہے، تو وہاں پر تو یونیورسٹی کا فارغ شدہ پی ایچ ڈی کی ہوئی لیکن عقیدے کی خرابی ہے. تو اس لیے یہ علم بہت ضروری ہے، عقیدہ توحید. اور اس میں یہ کتاب بڑی مفید ہے اصول ثلاثہ، کہ جس میں ہم اسی چیز کا مطالعہ کریں گے. جو 3 اہم اصول ہیں وہ اس میں پڑھے جائیں گے. یہ کتاب کے شروع میں بھی یہ جو تمہید کے طور پر لکھا گیا ہے اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم پر درج ذیل 4 مسائل کا علم حاصل کرنا واجب ہے. پہلا مسئلہ حصول علم، علم کا حصول، آپ کو بھی اور آپ کی اولادوں کو بھی. اور وہ علم کس چیز کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ حاصل کرنا. دلائل کے ساتھ آپ کو اس کا علم حاصل ہو. اللہ کے بارے میں بھی آپ جاننا چاہتے ہیں میرا رب کیسا ہے، تو آپ اس کے لیے دلائل کی طرف آئیں. اور دلائل سب سے بڑی دلیل اللہ کا قرآن. قرآن نے تعارف کروایا ہے اللہ کا. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. اللہ تو وہ ہے، اس کا تعارف یہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے 6 دن کے اندر تخلیق کر دیا. اور ثم استوى علی العرش، پھر اس کے بعد مستوی ہوا عرش پر. تو انسان کو اس کا علم ہونا ضروری ہے، جانتا ہو، اس کا علم ہو اس کے پاس. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں بھی جاننا. آپ کے آنے کا مقصد، آپ کی شخصیت اور آپ کی دعوت و تبلیغ، آپ کا مشن، آپ کی زندگی کی جو بھی آپ کے یعنی آپ کی سیرت النبی، ان تمام چیزوں کا علم ہونا. پھر اس کے ساتھ دین اسلام. دین اسلام کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بس آپ توحید ٹھیک ہو گئے الحمدللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نبی مان لیا، لیکن آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کا ہی پتہ نہ ہو، حج، عمرہ، زکوٰۃ، جو بھی عبادات ہے، دین آپ سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، دین کا علم ہی نہ ہو. نہیں، یہ سارے علم حاصل کرنا ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. جب یہ علم انسان کے پاس آئے گا تو پھر الحمدللہ اس کے بعد پھر جو دوسری چیز ہوگی وہ ہوگا عمل. جب یہ علم آ گیا تو پھر علم ہی انسان کو عمل پر ابھارتا ہے. علم جس بندے کے پاس ہو تو پھر وہ علم اس کو سکون نہیں کرنے دے گا، وہ علم اس کو عمل پر ابھارے گا. جب اس کو یہ علم ہوگا کہ بھئی عبادت اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے، اطاعت
دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر الہی، ان تمام چیزوں کو کرنے سے مجھے کون سی انعامات ملیں گے، اور اگر میں چھوڑتا ہوں تو اس کے کیا نقصانات ہیں۔ جب یہ علم آ گیا تو پھر اس کے نتیجے میں انسان عمل کرے گا۔ لہذا علم کے بعد دوسرا مسئلہ عمل ہے کہ انسان اس حاصل شدہ علم کے اوپر پھر اس کا عمل بھی ہو۔ عقیدے کا علم ہو گیا تو اب عقیدے میں کہیں جھول نہ آئے، عقیدے میں کہیں خرابی نہ ہو، بچانا ہے اپنے آپ کو۔ یہ جو توحید کا معاملہ ہے یہ بڑا حساس ہے، اور بڑا اس میں انسان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ کے عقیدے میں شرک آ گیا تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو گئے، سارے عمل آباد، کوئی عمل باقی نہیں بچتا پھر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دیکھنا، احتیاط کرنا، یہ جو شرک ہے لوگوں کی زندگی میں بڑی خاموشی کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ چیونٹی چلتی ہے تو اس کے چلنے کی آواز کا بھی پتہ نہیں چلتا، تو چیونٹی کے چلنے سے جس طرح آواز پیدا نہیں ہوتی، آپ کو پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی یہ شرک چل کے تمہاری زندگیوں میں آئے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ تمہاری زندگی میں شامل ہو کے تمہارے تمام اعمال کے برباد ہونے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ دیکھیں نا، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورۃ الانعام میں 18 انبیاء کے نام لیے، اور 18 انبیاء کا نام لے کے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ شرک کرتے تو ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے۔ اور سورہ زمر میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے نبی، اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا تو شرک ایک ایسی خوفناک چیز ہے کہ یہ آپ کے بھی عمل برباد کر دے گی۔ اور چونکہ میں جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ ہمارے لوگوں کے پاس علم اتنا نہیں ہوتا، پھر اس کے نتیجے میں بعض غلطیاں ایسی خوفناک ہوتی ہیں، شرک ہوتے ہیں، شرکی معاملات میں انسان پڑ جاتا ہے۔ ایک مثال، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر میں آپ رات کو سوئے ہوئے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ رات کو چور آ جاتے ہیں۔ چور آیا، اس نے آپ کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن آپ کے گھر میں رکھوالی کے لیے ایک کتا جو آپ نے رکھا ہو وہ بھونکتا ہے اور چور بھاگ جاتا ہے۔ تو گھر والے صبح اٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں کہ ہمیں تو جی رات کتے نے بچا لیا، رات ہمیں اس کتے کے بھونکنے نے بچا لیا۔ جبکہ بچانے والا کون ہے؟ اس نقصان سے، اس خسارے سے آپ کو کس نے بچایا ہے؟ آپ کو اللہ نے بچایا ہے۔ کتا آپ کو بچا سکتا ہے کسی نقصان، کسی خسارے سے، لیکن چونکہ تربیت نہیں ہوتی تو اس کی نسبت اس جانور کی طرف کر دے، بجائے اس کے کہ یہ کہتا کہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اور یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کی موجودگی میں، صحابہ اکرام سے ایک جملہ ایسا زبان سے ادا ہو گیا کہ آپ نے اس جملے کے اوپر بھی گرفت فرمائی اور اس کو کفر قرار دیا۔ تو آپ کو علم ہوگا، کئی دفعہ آپ نے سنا ہے، ایک سفر میں تھے، رات کو بارش ہو گئی،
کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو کیا فتویٰ لگا تھا؟ اور فتویٰ آسمانوں سے آیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کفر کیا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں، کون ہستیاں ہیں؟ تو آپ پھر سے اندازہ لگا لیں، پھر آج لوگ کتنی غلطیاں کرتے ہوں گے۔ آج آپ کسی نقصان سے بچتے ہیں تو آپ اس نقصان سے بچنے کا کریڈٹ کس کو دے دیتے ہیں؟ مخلوق کو، جبکہ اس کا کریڈٹ سب سے پہلے کدھر جانا چاہیے؟ کہ اللہ نے بچایا مجھے۔ اور اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہے، آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو، کہ یار میں نے اصل میں جو پڑھا تھا نا، میری پڑھائی آج کام آ گئی، میں نے جو وہ ایکسرسائز کی تھی، پریکٹس کی تھی، وہ آج میرے کام آ گئی، آج میں نے جو فلاں 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 چیزیں کی تھی میں اس کی وجہ سے کامیاب ہو گیا۔ میں تو ہم سب کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت لا حول ولا قوة الا بک۔ کیا ہے اس کا معنی؟ اس میں بھی عقیدے کا سبق ہے۔ اور دعا کون کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے اللہ، اچھائیاں، خوبیاں اور خیر تیرے سوا کوئی نہیں لا سکتا، اور جتنی بھی خرابیاں، برائیاں، نقصان ہیں انہیں تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ لا حول ولا قوت الا بک، مولا دنیا میں تیرے سوا کوئی طاقت قوت ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی طاقت و قوت ہے تو وہ کس کے پاس ہے؟ میں اگر کسی جگہ پر کامیاب ہو جاؤں تو یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ بعض اوقات انسان کسی جگہ پر کتنے زور لگاتا ہے، کتنے زور لگاتا ہے، لیکن گرتا ہے، گرتا ہے، چوٹ کھاتا ہے، گرتا ہے، چوٹ کھاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے۔ اور کوئی بندہ کریڈٹ لے کے جی میں نے جو اتنی اسٹرگل کی، آخر کار میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ کئی لوگ کوششیں کرتے کرتے قبر میں چلے جاتے ہیں، نہیں بن پاتا، کچھ بھی نہیں بن پاتا۔ اور کچھ لوگ ہیں بعض کا پہلے اسٹیپ میں جناب پار لگ جاتا ہے بیڑا، اور بعض ہیں کہ کئی سال کوششوں میں لگے رہتے ہیں، بڑی دیر سے جا کے ان کو کامیابی ملتی ہے۔ تو انسان چونکہ اس کے پاس جب یہ علم نہیں ہوتا تو پھر اس طرح کی غلطیاں کرتا ہے، اور یہ عقیدے کی خرابی کا سبب بنتی ہیں ایسی چیزیں، کہ جب انسان ایسی چیزوں کا کریڈٹ مخلوق کو دے، کامیابی اس کا کریڈٹ اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد، نقصان سے بچے اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد، اللہ نے بچایا ہے، فائدہ ہو گیا تو وہ فائدہ آپ کو اللہ نے پہنچایا ہے۔ آپ کسی نقصان سے نکل آئے تو آپ کو اللہ نے نکالا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں انسان کو بڑا سوچ سمجھ کے، تو یہ پھر جب علم ہو تو پھر ان چیزوں کے اوپر بندے کا عمل ہوتا ہے، پھر سوچ سمجھ کے بولتا ہے، سوچ سمجھ کے ہی اپنے سارے معاملات کو لے کر چلتا ہے۔ باقی عبادات ہیں، نماز ہے، قرآن ہے، جانتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا اس کا اجر یہ ہے، اس کا ثواب یہ ہے، اس پر اتنی نیکیاں ہیں، تکبیر اولا اس کا اجر یہ ہے، صف اول اس کا اجر یہ ہے، پہلی صفوں میں کھڑے ہونا، پہلی صفوں میں آنا، اس کا اجر اور ثواب یہ ہے۔ پھر اس کا عمل، جتنا اس کے پاس علم ہوگا اتنا ہی پھر اس کا عمل بھی بہتر ہوگا۔ تو عمل کی بہتری اس کے اس علم کے بعد،
پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ دعوت ہے، تیسرا مسئلہ دین اسلام کی طرف دعوت دینا۔ جی ہاں، جب ایک بندے کے پاس علم بھی آ گیا، بعمل بھی بن گیا، پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ اکیلا ہی اس راہ پر نہیں چلتا، پھر وہ دوسروں کو بھی لے کر چلتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں دعوت دے گا، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دے گا، اپنے دوستوں کو دعوت دے گا، اس کے ماتحت کوئی لوگ ہیں تو ان کو دعوت دے گا۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ پھر اس کا شروع ہو جائے گا۔ وہ پھر اکیلا جنت کا راہی نہیں بنتا، بلکہ وہ دوسروں کو پھر اس راہ پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا مسئلہ ہے صبر و استقامت۔ جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو یقیناً رکاوٹیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور صبر و استقامت یہ آسان کام نہیں ہے۔ زبان سے کہہ دینا آسان ہے، لیکن عمل بڑا مشکل ہے۔ جیسی مار بلال نے کھائی ہے ویسی مار ہم کھا سکتے تھے؟ جیسی مار خبیب نے کھائی ہے ویسی مار ہم کھا سکتے تھے؟ جیسی مار آل یاسر نے کھائی ہے ہم کھا سکتے تھے؟ اور پھر اس مار کھانے کا نتیجہ دین کی پختگی، تعلق باللہ میں مضبوطی، اور اس خالق اور مالک پر توکل، اس میں اضافہ۔ بڑے فائدے ہیں اس کے، جب بندہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے، پھر آگے اس کے بڑے ثمرات ہیں، بڑے پھل ہیں۔ کچھ نیکیاں ہیں کہ جن نیکیوں کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب بیان کیا ہے، ان میں سے ایک نیکی یہ صبر ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ علماء نے اس پر بات کی ہے نا، ایسے روزے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ۔ تو بعض نیکیاں اس کا اجر بہت زیادہ ہے، ان میں سے ایک صبر کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ تکلیفیں آئیں گی، آپ کو دین کا کام کریں گے، تبلیغ کا کام کریں گے، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ سے لڑیں گے بھی، آپ پر فتوے بھی لگیں گے، آپ کو بہت کچھ کہا جائے گا، مارے بھی ممکن ہے، بعض کو کھانا پڑیں، بعض کو بہت سے سوشل بائیکاٹ ہے، اور کئی مسائل اس کا سامنا۔ لیکن اگر بندہ ڈٹ گیا، مارے کھا کے، سوشل بائیکاٹ یا اور تکلیفیں، مصائب سب کچھ دیکھ کے ڈٹ گیا، تو پھر اجر بغیر حساب کے۔ وہ کب؟ جب قیامت کے دن اس کی اور اس کے رب کی ملاقات ہوگی، اس کا علم اس کو اس وقت ہوگا کہ جب اسے وہ اجر دیا جائے گا۔ تو اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے۔ کسی نے بلال سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ دین کا معاملہ آتا ہے نا، اور دین کے معاملے میں جب تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس موقع پر بندہ صبر کرے اور استقامت اس پر قائم رہے۔ اللہ رب العزت یہ دیکھتا ہے، وہ مصیبتیں، تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں، وہ سب ان معاملات میں بندے کو پھر اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کتنا پکا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے مجھے جان لیا، میری معرفت، میرے نبی کی معرفت، میرے دین کی معرفت، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ جان لیا، اور اس نے نمازیں بھی شروع کر دی ہیں، روزے بھی رکھ رہا ہے، لیکن دیکھنا ہے اس کو کہ اگر کبھی کوئی تکلیف آ گئی، کوئی غم آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، تو مجھ سے بدگمانی تو نہیں کرتا، یا ایمان کا لیول اس کا وہی رہتا ہے یا اس سے بہتر ہوتا ہے کہ کوئی نہیں یار، اتنا عرصہ اگر آسانیاں رہی ہیں، خوشیاں رہی ہیں، معاملہ ٹھیک رہے ہیں، تو اب وہ میرا اللہ ہے، میرا رب ہے۔
اگر آج اس کی راہ میں اس کے دین پر چل کے یا دنیا کی اور بھی کوئی مصیبت پریشانی اگر آئی ہے تو میں نے اس کا در تو نہیں چھوڑنا نا. میں تو یہ بیٹھا ہوں تیرا ہوں تو میرا ہے ہوں, چاہے میں گنہگار ہوں, گندا ہوں, برا ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن یا اللہ تیرا ہوں, تیرا بندہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ وہ چیک کرتا ہے, اور بندہ اگر اس معیار پہ پورا اترتا ہے تو پھر اجر بغیر حساب کے. تو بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی نے ان سے کہا بلال تم بڑا توحید اور توحید کے بڑے تم نے ماشاءاللہ علم بلند کیے رکھے, لیکن ماریں بڑی کھائی ہیں تم نے بلال مار بڑی کھائی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جواب دیا, کہتے ہیں کہ تم کبھی برتن لینے کے لیے جاؤ بازار میں, اس وقت تو مٹی کے برتن ہوتے تھے نا, یا آج والے تو نہیں ہے اسٹیل کے اور سلور کے, تو تم برتن جب لینے جاتے ہو بازار میں تو اس برتن کو لیتے ہوئے تم بھی کھڑکا کے دیکھتے ہو پکا ہے کہ کچا ہے. کیا کرتے ہو؟ اس کو کھڑکا کے دیکھتے ہو کہ کچا ہے یا, اللہ نے مجھے بھی کھڑکا کے دیکھا ہے کہ میں کچا ہوں کہ پکا ہوں. تو یہ دین کے معاملے میں جب یہ اذیتیں, تکلیفیں, پریشانیاں آئیں تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بندے کو ٹکتا کہ نہیں ٹکتا, یا ڈاواڈول ہو جائے گا, ایمان کمزور ہو جائے گا, آپ نے رب سے مایوس ہو جائے گا. نہیں, مومن اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے, اس کا علم اس کو بتاتا ہے کہ دیکھ گرنا نہ, جمے رہنا, ڈٹے رہنا, اللہ کی مدد آئے گی. اور دین میں یہ چیزیں پھر ہوتی ہیں. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, مجھے آپ سے بڑا پیار ہے. آپ نے فرمایا ذرا سوچ لو, مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو ذرا سوچ لو. کہنے لگا کیا سوچوں؟ فرمایا کہ میرے ساتھ محبت کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب سیلاب آئے تو سیلاب کا پانی اتنی تیزی سے کسی جگہ پر نہیں پہنچتا جتنی تیزی سے اس بندے کے اوپر مشکلیں آتی ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے, اور وہ مشکلیں بطور آزمائش آتی ہیں. تو پھر اس موقع پر تمہارا صبر اور استقامت یہ امتحان ہوگا. پھر تو صبر و استقامت اگر ہے تو الحمدللہ بیڑا پار ہے پھر انشاءاللہ. تو یہ 4 اہم مسائل ہیں اس کتاب کے آغاز میں جو بیان کیے گئے ہیں. پہلا اصول علم کا ہے, دوسرا عمل کا ہے, اور تیسرا دعوت کا ہے, اور چوتھا صبر و استقامت کا. اور اسی پر سورۃ العصر وہ بیان کی گئی ہے یہاں پر کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ باتیں اس میں آ گئی کیونکہ یہ ایک ایسی سورہ ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول جو یہاں پر نقل بھی کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بطور حجت صرف کسی ایک صورت کو نازل فرما دیتے تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ہر انسان خسارے میں ہے, اور قسم کھا کے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے, لیکن اس خسارے سے بچنے والے لوگوں کی جو صفات ہیں وہ بیان کر دیں. ایک تو ایمان ان کا درست ہے, عقیدہ ٹھیک ہے, اور دوسری چیز کیا ہے ان کا عمل. ایمان اور عمل, اور اس کے بعد وتواصوا بالحق, دعوت و تبلیغ, یہ تیسری چیز, اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز وتواصوا بالصبر. یہ چاروں مسائل جو بیان ہوئے ہیں وہ چاروں باتیں اس کے اندر آ گئی. اب جس مومن اور مسلمان نے ان چاروں صفتوں کو
اپنے آپ میں جمع کر لیا تو وہ خوش قسمت انسان ہے، وہ خسارے والا نہیں ہے۔ اور جو مفسرین نے اس صورت کی شرح میں بیان کیا ہے کہ اگر اس میں سے کسی چیز کی بھی کمی آ گئی تو پھر وہ انسان خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ ایمان ہے، عمل نہیں ہے تو خسارہ ہے۔ ایمان ہے، عمل بھی ہے، لیکن دوسروں کو دعوت نہیں ہے، گونگا شیطان ہے، اس کے سامنے گناہ ہو رہے ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، ہر قسم کی خرابیاں ہیں، لیکن یہ کسی کو نہ سمجھاتا ہے، نہ دعوت، نہ تبلیغ، کوئی نصیحت نہیں، تو یہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اچھا یہ بھی ہے، لیکن چوتھی چیز، کبھی مصیبت آ گئی تو صبر نہیں ہے۔ بعض اوقات بے صبری انسان کو وہ بہت دور پھینک دیتی ہے، بہت دور۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، ایک شیخ، ان کا نام میرے ذہن سے اتر گیا، کہتے کہ ہماری مسجد میں ایک بندہ صف اول کا نمازی، صف اول کا نمازی، شیخ امین پشاوری، شیخ امین پشاوری، ان کی کتاب میں پڑھ رہا تو اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ نکلا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ صف اول کا نمازی، اور داڑھی بھی پوری ہے، دیکھنے میں پورا باشرہ، لیکن ایک دن اس نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ جس کو سن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جملہ کیا کہ اس کے ہاں اس کے پوتے کی وفات ہو گئی، اس کا پوتا، اور جب اس کے پوتے کی وفات ہوئی تو کہنے لگا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان دینے سے باز کیوں نہیں آتا، ہم بڑے نقصان اٹھا چکے ہیں، اب اوپر سے یہ نقصان بھی ہو گیا۔ تو کئی ساری چیزیں سارا مل گیا، صف اول کی نماز گئی تیری، تیرا باشرہ ہونا اور تیرا جناب ان عبادات کا پھر کیا فائدہ کہ جنہوں نے تجھے صبر نہیں سکھایا۔ صبر تو پھر یہ ہے نا کہ تکلیفیں آئیں، غم آئے، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ٹوٹ گئے، بکھر گئے، لیکن انگ انگ سے آواز یہی آئی کہ مولا تیرے ہیں، تیرے ہی رہیں گے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ تو صبر تو یہ، تیری راہ ہے، تیرا دین ہے، جینا ہے تو اسی پر، مرنا ہے تو اسی پر، یہ ہماری طلب، یہ ہماری تمنا، یہ ہماری تڑپ، اور دعا تجھی سے ہے کہ یہ صبر کی توفیق بھی تو نہیں دینی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَاصْبِرْ، صبر کرو، وَاصْبِرْ، صبر کر، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، ٹھیک ہے نا؟ کہاں کر سکتے ہیں بھائی، ہم کمزور ہیں یار، واللہ نہیں ہوتا صبر۔ بعض اوقات انسان بعض اوقات اتنا ٹوٹ جاتا ہے اور اتنا بکھر جاتا ہے کہ اس وقت انسان کو ہر طرف سے یوں لگتا ہے کہ چاروں طرف سے جیسے بند ہو گیا ہو، کمزور ہے نا، ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، خون ہے، اس وقت بندہ بالکل ایسے چاروں طرف سے جکڑا ہوا اور شکنجے میں پھنسا ہوا، اور نکلنے کی کوئی سبیل بھی بندے کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور یوں لگتا ہے کہ بس ابھی گیا کہ ابھی گیا، شاید فرشتہ آ رہا ہوگا لینے کے لیے، یہ حالت اور کیفیت بندے۔ تو ایسے موقع پر بندہ کہاں صبر کر سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی صبر دے تو آتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ بھی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ ہمیں صبر دے دے، اللہ صبر دے، استقامت دے۔ اور ہر انسان کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے، کم یا زیادہ امتحان ہوتے ہیں، تو انسان کو اپنی ان تمام خوبیوں کو اپنے آپ میں پیدا کرنا چاہیے۔ ایمان، عامل الصالحات، حق بات کی تلقین،
اور صبر کی تلقین یہ آپ کے اندر آ گئی، الحمدللہ آپ ان انسانوں میں نہیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کی ہے کہ وہ خسارے والے ہیں. آپ خوش قسمتوں میں شامل ہو گئے اور کامیابی آپ کا مقدر ہو گئی. اس کے بعد آگے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. تو آج تک اتنا ہی کافی ہے. 4 مسائل ہم نے پڑھ لیے اور مزید انشاءاللہ آئندہ اتوار کو. کلاس کا جو ٹائم مشائخ نے رکھا ہے، آج چونکہ پہلا دن تھا، شروع کرتے کرتے 8 بج گئے، تو یہ انشاءاللہ 8:50 7:50 پہ شروع کر لیا کریں گے. ہم 7:50 پہ شروع کر کے 8:45 50 یعنی 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لیں گے آپ کا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو کل ہمارا جو اگلا سبق ہے وہ عمدۃ الاحکام، تو وہ 7:50 پہ کلاس شروع ہو جائے گی، اور باذن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اس سلسلے کو اب ہم لے کر آگے چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو اجازت چاہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر.